لگے رہتے ہیں تو ہم ایک نہ ایک دن تو اس کامیابی تک پہنچ ہی جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے جو بھی کچھ رکاوٹیں زندگی میں آتے ہیں اس سے ہم سیکھتے ہیں. اگر رکاوٹیں نہیں آتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگ جو ناکامیاں آتے ہیں ان میں بڑی عجیب سے ان کے ایک کیفیت ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جب کسی نے کوئی مجھے شخص میسج کیا تھا فیس بک پہ کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ دھوکہ ہوا. تو میں دیکھ کے کہ انہوں نے یہ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کیا اس کا حل کوئی ہے, بس اتنا ہی میسج تھا, میرے ساتھ دھوکہ ہوا. میں نے وہیں سے پہچان لی ہے کہ یعنی وہ میسج سے انسان پہچان لیتے ہیں انسان کہ دھوکہ میرے ساتھ ہوا ہے. اب میں نے دیکھا کہ دھوکہ ضرور کسی لڑکے کے ساتھ کوئی مقصد پیار میں دھوکہ, پیار محبت وغیرہ چل رہا ہوگا, پھر اس کی بات جو ہے نا اس نے شادی کا کوئی انکار کیا ہوگا یا کوئی اس طرح بات ہوا ہوگا. تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص سے ان کا دھوکہ نہیں ہوا ہوگا, یہ دھوکہ ہوگا کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا ان کا. تو میں نے انہیں کہا تھا میں کیا دیکھیں میں مالج ہوں, میں آزمانے کے لیے میں نے ان کو میسج کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک جگہ پہ دھوکہ ہوا کہ کئی, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو کئی جگہ پہ آپ کو دھوکہ ہوا ہوگا کیونکہ لگ رہا ہے آپ بڑی معصوم ہیں. تو اس نے اتنے میسیجز آیا 2-4 جگہوں پہ کئی اور ہوا تھا, 5 جگہ پہ کئی اور, اس طرح کی یقین مانے 5-6 جگہوں پہ ان کے ساتھ ایسا ہی دھوکہ ہوا تھا. یعنی آپ ایک شخص کو ایک لفظ کی وجہ سے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو ہمیں جاننا انسان کو بڑا ضروری ہے کہ ہم انسان کے سائیکی کو جانیں. ایک لفظ جب انسان نکال لیتا ہے اپنے منہ سے آپ ایسے سائیکولوجسٹ سے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ اس کی ساری کچھ کیا ہوں گی. بہترین ایک شخص نے مجھے بتایا کہتا ہے یہ خودشناسی کیا ہوتا ہے, یہ جو ہے نا یہ جو ہم دوسروں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا یعنی چہرہ شناسی, یہ کہ آپ نے بہت پڑھا یہ وہ کس طرح کرتا. میں نے کہا دیکھیں چہرہ شناسی میں نے پڑھا, میں بہت پڑھا, میں نے چہرہ شناسی انتہائی زیادہ. ایک وقت خالدہ میں ایک باغ میں ہوتا رشیا اور ایران میں بیٹھ کے صرف یہی چیزوں پہ پڑھتا رہا, پامسٹری, یہ چہرہ شناسی, ٹیرو کارڈز اور جو بھی جتنی بھی اس بارے میں کچھ ہیپنوسس اور اس مقناطیسی فورس, یہ ادک انرجی, میگنل انرجی, اس پہ میں نمرالوجی پہ 3 چیزوں پہ میں سب سے زیادہ پسند تھا مجھے نمرالوجی جو عادات علم عادات جسے کہتے ہیں, ٹھیک, آسٹرالوجی جو پتھروں سے جو علاج وغیرہ جو وہ تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کی بک میں بھی ہے, بکس میں بھی لکھے ہے, اور یہ جو جیو سائنسز کی بک ہے اس میں پامسٹری, دیے ہوئے ہیں پامسٹری جو ہے ناظرین پامسٹری کا تھا. اور چوتھا جو تھا وہ تھا جو چہرہ شناسی, چہرہ شناسی کیسے, یہ تمام چیزیں اس پہ میں پڑھتا رہا. اور میں اس لیے اس پہ پڑھتا رہا کہ میں جان سکوں کہ انسان کو جاننے کی کوشش کروں. تو میں نے انسان کو واقعی کوئی بھی شخص آتا تو میں اس پہ بہت شک کرتا اور بہت سی دشمنیاں, میں بہت لوگوں سے دور اٹھ جاتا کیونکہ جان لے یہ دیکھے یہ شخص کسی کا ناک ایسا ہے نا, ایسا ناک ہے تو وہ بہت برا ہوتا ہے. کسی کا ناک اگر بالکل یوں ہے تو وہ تھوڑا سا برا ہوتا ہے, یعنی تھوڑے دھوکے کا وغیرہ کا ایسا تھوڑا دور رہنا چاہیے. جب ناک بالکل اندر ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, آدمی دھوکہ باز لڑاکو ہوتے ہیں. بال اگر کسی کے بہت ہارڈ بال ہے ان کے تو بہت گینی اور ہارڈ ہے, بہت زیادہ موٹے بال ہے جن کے, ٹھیک بال ہے, ہاں وہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بھی اچھے نہیں ہوتے اور یہ دلیر بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. اچھا میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کی بال بالکل ہی ایسے کمزور ترین بال ہے لیکن وہ جو موٹے موٹے بالوں والے ہیں ان سے زیادہ دلیر. یہ ایک پرانے زمانے کا میں نے دیکھا کہ یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا ضرور, کیونکہ اس وقت جو اچھا کھانا, جو لوگوں کو زیادہ چیز ملتے تو ظاہر ہے ان کے بال بھی اچھے ہو جاتے ہیں, سارا کچھ آتے ہوتے ہیں بچپن سے دودھ شودھ پی کے وغیرہ, جتنے کچھ کھا پی کے تو وہ بال تو اچھے ہو جاتے.
تو جو لوگ غریب غربات ہے ظاہر ہے ان کے بال بھی کمزور ہوتے, باڈی بھی کمزور ہوتے, تو ان میں سیلف کانفیڈنس بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ اتنی بہادری کا میرا ایک اندازہ ہے کہ پرانے زمانے سے یہ چلتا آ رہا ہے. اب یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے, یہ لوگوں کے ایک کیا ہے آئیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جس کے آئیز جو ہے نا جو بلو آئیز والے ہوتے ہیں یا جو گرین آئیز والے ہوتے ہیں, گرین آئیز والے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ وفادار نہیں ہوتے. مگر میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو طلاق کا ریشو ہے وہ سب سے زیادہ جو بلیک آنکھ ہے اس میں زیادہ ہے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ, پتہ ہے. تو دھوکہ اگر ہوتا تو یہ یعنی یہ چیزیں اس پہ بلیو رکھنا, میں سمجھتا ہوں آپ اپنے پہ اللہ پہ بلیو رکھیں اور اپنے آپ پہ یاد رکھنا یہ چیزیں. میں اپنی وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں, چپ چپ کے بتا رہا ہوں آپ کو جو اندر چھپی ہوئی تھی, وہ چھپی ہوئی تھی, میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں اس چیز کو کہ مطلب ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی کسی بک میں پڑھ لیتا ہے. بالکل, اس کتاب میں میں نے لکھا ہے خالدہ, اس کتاب میں میں نے لکھا ہے کہ یہ تمام اسٹرالوجی ہے جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں جیل سائنسز کے نام سے ہے, پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد کے لیکچر نوٹس پر مبنی قدرتی طریقہ علاج کی ایک جامع کتاب ہے, بہترین کتاب. اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں اسٹرالوجی بھی ہے اور بہت سی چیزیں. بہرحال وہ نیمرولوجی وغیرہ تو خود ہی وہ علم کہتے ہیں, خود پالمسٹری کہتے ہیں کہ یہ 5% صحیح ہو سکتا ہے, باقی اندازے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان کو باہر کی دنیا میں نالج ہے, ہم انسان کو اندر سے اسٹڈی کریں. یعنی جو اوپر سے نظر آنے والی چیزیں ہیں یہ نہ کہیں کہ اوپر سے اگر کسی کی آئیز بلو ہیں یا گرین ہیں تو ہم ان آئیز کو دیکھ کے یہ سوچ لیں کہ یہ شخص چاہے اس میں کتنی خوبیاں ہوں, ہم یہ سوچیں کہ یہ شخص صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں. بالکل, یعنی بہت سی چیزیں ہمارے غلط اندازے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں, دیکھ کے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہوگا, ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں ایک لحاظ سے اگر کوئی ٹینس شخص اگر ٹینس ہے, بالکل ٹینشن ہے اس میں, تو وہ ادھر سے ہاتھ رکھ کے یو کرتا ہوگا, یو ایسا بہت ٹینس, جو بہت زیادہ شرمیلا ہے, شرم آتے ہیں ان کو, تو وہ یو کرتا ہوگا, یو ہاتھ یو کڑی کرتے. لیکن ہو سکتا ہے یہ سردی سے بھی ہو, کسی کو سردی لگ رہا ہوگا, غلط اندازہ ہو سکتا ہے آپ کا, یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو, اس کے سر میں پین ہو رہا ہو, اس کے کندھوں میں پین ہو رہا ہو, کہیں نہ کہیں کوئی اس کے ہاتھوں میں پین ہو, کوئی اور جگہ پہ پین ہو, یا وہ عادت ہو چکا ہو اس طرح کی. ضروری نہیں ہے. ہم نے دیکھے کہ بڑی بڑی دنیا کے, میں نے خود جب مطالعہ کیا اس چیز پہ کہ بہت سی ایسے دنیا کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ بہت یعنی مشہور لوگ ہیں, بہت کامیاب لوگ ہیں, ایک ملک کا سربراہ صدر ہے, وہ ایسا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہنے کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہے. یعنی بہت سے غلط اندازے ہماری بیہیویئر. آپ نے کسی کو دیکھ کہ یار مجھے تو اچھا آدمی نہیں لگا, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو اچھا آدمی نہیں لگا, یار مجھے تو اچھی نہیں لگی, مجھے تو ان کے بڑا عجیب ہوگا, یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی؟ آپ کو کہاں ثبوت ہے کہ آپ ایسا کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ بالکل, جب تک آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں, جب آپ کے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, آپ نے ان کو جانا ہی نہیں ہے, تو کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کریں. آج کل تو لوگ خالدہ. اچھا ایک اور جو مجھے ایک میسج فیس بک پہ مجھے آیا ہوا تھا, اور ویڈیو جو تھا ہمارے یوٹیوب پہ اس پہ بھی یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بتا رہے اس بارے میں کہ کس طرح کے ہم اپنے بیہیویئر کو اس طرح کی کیسے پاسبل ہے. کوئی چیز ہے آپ کے پاس, کوئی مشین ہے, کوئی کیا چیز ہے جو آپ بیہیویئر کو ٹھیک کرتے ہیں؟ اب آپ جواب دے دیں اس کا. کوئی مشین ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے. ڈاکٹر صاحب جہاں تک میرے نالج میں ہے, انسان خود جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مشین ہے جو اس کائنات میں ہے. اس سے بہتر اور اس سے بڑی مشین کوئی دنیا میں آج تک آئی نہیں ہے. آئی نہیں, بالکل. سائنس بھی ثبوت دیتے ہیں آپ کو, اور دین بھی ثبوت دیتے ہیں کہ اس سے بڑا مشین اللہ نے کوئی نہیں بنایا جتنا یہ بڑا مشین بنایا, اور جتنا بہتر بنایا. اور پھر دیکھیں جتنے بھی مخلوق تھے اس سے
برتر بنایا, बदतर बनाया, برتر बदतर जी बदतर बनाया, यानी उससे आजकल बदतर हुआ है थोड़ा सा मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी. बरतर बनाया दूसरे दीन के नहीं डॉक्टर साहब देखें, अगर गलती से मेरे मुंह से निकला, आप देखें जो दूसरी मखलूकात हैं वो इंसानों को मारती नहीं है. आप देखें बदतर ही हुआ है. आप कराची के हालात देखें, हमारे पूरे मुल्क के हालात देखें, उनमें इंसान जो है वो जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहा है. ये तो देखिए खालदा, बहुत से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे मुल्क अच्छे होते हैं. इंशाल्लाह हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इंसान अपने आप को पहचाने और अपने जितने भी पॉजिटिव पावर्स हैं उनको यूज़ करते हुए, पॉजिटिव एनर्जीज को यूज़ करते हुए पॉजिटिव रहें, पुरसुकून रहें, ताकि दूसरे लोग भी सुकून से जिंदगी गुजार सकें. आइंदा नस्ल हमारे ऐसा ना हो. बिल्कुल. चलो ये तो गुजर अभी तो हम फेस कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त भी कर रहे हैं जी. गुजर रहे या गुजर गए, लेकिन ये हमारा आइंदा नस्ल बेहतर हो, हम आइंदा नस्ल के लिए कुछ करें. अगर कोई अल्लाह पे बिलीवर है, अल्लाह पे यकीन रखता है, तो उनको उन शख्स को चाहिए कि वो अपने औलाद को अच्छी तरबियत दे और अपने फ़र्ज़ समझ के अपने में बेहतरी लें, बिहेवियर के हवाले से बिहेवियर को बेहतर कर सके. और दूसरी बात यह है, अगर कोई इंसानी रवैया, कोई इंसान से किसी की हमदर्दी है, तो भी उसको करना होगा कि वो अपनी शख्सियत में तब्दीली ले आए, बेहतरी ले आए, बदल ले अपने आप को. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मेरा जो बहुत देर से मेरे माइंड में है, आपको लगता है कि एक शख्स अगर घर से निकलता है, वो मेंटली तौर पे रिलैक्स है घर से निकलते हुए, तो उसकी पूरी जो लाइफ है, चाहे वो किसी अपने प्रोफेशनल प्लेस पे जा रहा है, मुआशरती तौर पे किसी के साथ उसका वास्ता है, या कोई भी किसी भी तरह के उसके रिलेशनशिप हैं, वो बेहतर होंगे अगर घर से वो पॉजिटिव या पुरसुकून निकला है तो? बिल्कुल, ये पुरसुकून हो सकता है, बेहतरी और आ सकते हैं. और घर से अगर पुरसुकून निकले तो बहुत अच्छा है. अगर घर से उनके टेंशन है, उसको वो सही नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, तो वो नहीं होता है. देखिए हर घर में एक सरबराह होता है, एक को मान ले, कोई भी मान ले, एक सरबराह होता है, जो भी उन्होंने फैसला करना है उसको कर ले. क्योंकि एनिमल का भी एक वो सर्कस हो, कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो आगे जो बढ़ते हैं. आप मैंने देखा कि एनिमल्स के भी वो एक सरबराह होते हैं ना, सालार सिफा सालार बात यह है कि प्लीज़ अपने कुछ सब अगर बड़े हैं तो वो पॉसिबल नहीं. बड़ों का मान ले, वालिदैन का माने बच्चे. और दूसरी बात ये है कि अब वालिदैन भी ख्याल रखे इस चीज़ का कि अगर उसके बेटा बहुत समझदार है और आजकल और उसको नहीं मानता है कि नहीं ये ऐसा ही है, हम अच्छे, तो वालिदैन को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि थोड़े से आजकल बिल्कुल दुनिया चेंज हो गई है. कुछ चीज़ों का आपको शायद नहीं पता, अब कुछ चीज़ों का पता होगा, मगर वालिदैन का एहतराम करना बच्चों पे फ़र्ज बनता है. क्योंकि वालिदैन का एहतराम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वालिदैन अगर जो कहेंगे अच्छा कहेंगे, वो लाजमी करने पड़ते हैं. इसलिए अपने डॉक्टर अब्दुल समद को इजाज़त है. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.